بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، زندگی اور موت ہمیشہ سے ہی برسر پیکار ہیں اور روز ازل سے فیصلہ یک طرفہ ہو چکا ہے. جب بھی دونوں ٹکرائیں گے تو ہار زندگی کا مقدر ہے اور جیت موت کے حصے آئے گی. بڑھیا یا بوڑھا، شاہ زور یا بے زور، سارے اس کے آگے بے بس ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ نظام اوپر سے چلتا ہے. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے جو اپنی ذات میں حی لا یموت، ایسا زندہ ہے جو موت سے پاک ہے، ایسا موجود ہے لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، وہ ایسا موجود ہے کہ ہو کر بھی زمان اور مکان سے پاک ہے. میں موجود ہوں، کرسی کو گھیرا ہوا ہے. آپ موجود ہیں، زمین کو گھیرا ہوا ہے. وہ موجود ہے اور مکان کے بغیر ہے، لا مکان. وہ موجود ہے، زمان کے بغیر ہے. مکان مخلوق، اللہ خالق. خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا. اللہ لا محدود ہے، مخلوق محدود ہے. محدود میں لا محدود کی سمائی نہیں ہو سکتی. لہذا وہ ایک ہستی ہے جو ہر زوال، ہر حال سے پاک ہے. لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. آنکھوں کی دنیا سے پرے خیالات کی تیز ترین سواریاں بھی تھک جائیں اور اس کو پا نہ سکیں. تعریف کرنے والوں کے زبانیں بھی گنگ ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، سمندر کی سیاہیاں بن کے خشک ہو جائیں اور اس کی تعریف ختم نہ ہو سکے. حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، نیرنگی زمان سے گھبراتا نہیں، بلکہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ویختص برحمته من یشاء ویؤید بنصره من یشاء. یفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک ہے جس کی چاہت کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ایک اپنی ذات میں تنہا. اسے آپ کہنا بھی ادب کا مقام نہیں، اسے تو کہنا ادب کا مقام ہے کہ جہاں وحدانیت ہو آپ میں خوشبو آتی ہے. آپ جمع کے لیے بھی منع کوئی نہیں، علماء نے استعمال کیا ہے، منع کوئی نہیں. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کو آپ کہنے میں اتنا ادب نہیں جتنا تو کہنے میں ادب ہے. ہم مجھے تو کہنے میں، آپ کو تو کہنے میں کچھ ذرا ادب کے خلاف ہے. لہذا میں ایک کو بھی کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ ابھی آئے؟ میں لاہور سے چلا ہوں نا. آپ ابھی آئے، وہ مجھے کہہ سکتا ہے تو ابھی آیا. لیکن جب وہ آتا ہے وہ، تو اس کو میرا نبی بھی انت ہی کہہ کے خطاب کرتا ہے، یا اللہ تو. کبھی اللہ کے نبی نے انتم نہیں کہا، یا اللہ آپ، کہ آپ میں خوشبو آ رہی ہے شراکت کی. اور میرا اللہ ہر اس لفظ سے بھی پاک ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی شراکت شامل ہوتی ہو. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء،
یا اللہ تو اول ہے. اللہ کا نبی کہہ رہے یا اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، تو باطن فلیس دونک شیء، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. انت اللہ. اور دوسری بات اللہ اللہ ہے، اللہ خدا نہیں ہے، اللہ گاڈ نہیں ہے، اللہ ایشور نہیں ہے، اللہ بھگوان نہیں ہے، اللہ اوتار نہیں ہے، اللہ یزدان نہیں ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے. اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. علماء نے خدا استعمال کیا ہے. میں کوئی مفتی نہیں کہ جائز ناجائز کے فتوے دوں، مجھے میں عربی سے تھوڑا ذوق ہے، اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اللہ خدا نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے. نہ ایشور اسے بتا سکے، نہ بھگوان اس پہ پوری دلالت کر سکے، نہ لفظ خدا اس پہ پورا صادق آ سکے، نہ یزداں اس کا احاطہ کر سکے، نہ کوئی اور کسی بھی لفظ میں گاڈ نہیں، ایشور نہیں، بھگوان نہیں، یزداں نہیں، خدا نہیں، اوتار نہیں. کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کا ترجمہ کوئی نہیں، لہذا اللہ اللہ ہی ہے. لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل، تا ہٹا دو تو ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار، اور طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا. اور الف ہٹا دو تو ترق کا مطلب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ ترق ہے، پاؤں سے زمین پہ پاؤں مارنا، اس کو ترق کہتے ہیں. تو کتنا فرق ہو گیا؟ جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا. یا ہٹا دو جمل بن گیا. خدا کا خا ہٹا دو دا بن گیا. الف ہٹا دو خود بن گیا. دال ہٹا دو الف اور اس میں سے دال ہٹاؤ تو خا بن گیا، خا خود دا. پتہ نہیں کیا بن گیا یہ الفاظ، پشتوں میں بن جاتے ہیں دادے دادے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے، خا 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 خا. لیکن اللہ کا الف ہٹا دو، پیچھے للہ بچا. قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کا لام ہٹا دو تو پیچھے لہو بچ گیا، تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ بچ گیا، تو قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. سارے ہی ہٹا دو، آخری لام کی پیش باقی رکھو، پیش، تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ صوفیاء نہیں ذکر کراتے اللہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. هو اللہ الذی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. فإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اور اللہ تو اللہ ہی ہے. یہ اللہ ہے جو شکلیں بناتا ہے، جو نطفے پہ تجلی ڈالتا ہے، اس سے پہلے مٹی پر اپنی تجلی کو ڈالتا ہے، غذا کو نکالتا ہے، اسے نطفہ بناتا ہے، اسے علقہ بناتا ہے، اسے مضغہ بناتا ہے، اس میں ہڈیاں پروتا ہے، اس پر گوشت چڑھاتا ہے، اس پر کھال لے کر آتا ہے، نوک پلک سنوارتا ہے، ماں کے 3 اندھیروں میں یہ سب کچھ کرتا ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، مٹی سے نطفہ، نطفے سے فخلقنا النطفۃ علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی ایسا بنانے والا؟ دیکھو یہ سب مٹی کے پتلے. پھر وہی اللہ ہے جو ایک مٹی پر تجلی ڈال کے مرد بنا دیتا ہے،
دوسرے کو عورت بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکی بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکا بنا دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، چاہے تو گھر بچیوں سے بھر دے. یہب لمن یشاء الذکور، چاہے تو بچوں سے بھر دے. وہی اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، بچیاں بھی دے دے بچے بھی دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے تو یہ زندگی اور موت اور شکل اور صورت اور جنس کے سلسلے اور فیصلے میرا رب عرشوں پہ بیٹھ کے کرتا ہے. نہ سویا نہ اونگا، کوئی بے وقت نہیں مرتا. ہائے ہائے بے وقت موت آ گئی. کیسے دیوانے ہیں جو اللہ کی تقدیر کا گلہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے بے وقت اٹھا لیا. میں تو بے وقت کوئی کام کر سکتا ہوں، پر میرا اللہ بھی کوئی بے وقت کام کر سکتا ہے؟ یہ ویسے محاورتاً کوئی کہہ دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ کہے گا تو یہ تو اللہ پر الزام آ جائے گا کہ یہ دیوانہ کہہ رہا ہے اللہ کو پتہ نہیں چلا، اس کو جلدی اٹھا لیا ہے. نہیں نہیں نہیں، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون. تم سب کی زندگی کا ایک ایک سال گنا ہوا ہے، ایک ایک ماہ گنا ہوا ہے، ایک ایک دن گنا ہوا ہے، ایک ایک گھنٹہ گنا ہوا ہے، ایک ایک منٹ گنا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہے. جب وہ آئے گا تو میں ادریس کی دولت اس کی ماں کو بچا نہ سکے گی، اور جب وہ آئے گا تو فقیر کا فقر اور امیر کی امارت دونوں عاجز ہو جائیں گے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب ہم نے حلق میں اٹکا دیا، تم بھی تھے وہیں اور میں بھی تھا وہیں. تم کہا کرتے تھے ہم بڑے زورور ہیں، تو میں اس کو لے جا رہا ہوں تم اسے بچاؤ. میں مارنے لگا تم بچاؤ. دنیا کا فاتح اعظم کہلانے والا، سکندر اعظم کا ٹائٹل لینے والا، فاتح اعظم جب کوئی لفظ کہتا ہے تو ساتھ ہی سکندر کا نام آتا ہے. کتنی عمر میں مرا؟ 33 سال. اس عمر میں کون مرنا چاہتا ہے؟ 13 جون کی گرم دوپہر تھی. تین کٹھے ہو رہے ہیں. 353 قبل مسیح، 13 جون، 33 سال کی عمر، اور بابل عراق میں غریب الوطن پردیسی ہو کر بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، مجھے مقدونیہ پہنچا دے. گھر میں مرنا چاہتا ہو، گھر پہنچنا چاہتا نہیں، بدبخت یہیں مرے گا، عبرت کا نشان بنے گا. اپنے ہوس کی بھینٹ چڑھانے والے اور اپنے اقتدار کی خاطر خون کی ہولی کھیلنے والے اسی طرح عبرت کا نشان بن کر مریں گے. آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہاں کی شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائیو، اللہ فنا سے پاک ہے. مالدار بھی مر جاتے ہیں، غریب بھی مر جاتے ہیں، جانے والوں سے کوئی نہیں پوچھا کرتا، جانے کے رہنا ہے. وقت آتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، آنے والے وقت کے لیے تیار ہو اور اس کے لیے زادرہ مہیا کر چکا ہو، اور اس کے لیے ہر وقت اس طرح انتظار میں جیسے ریل گاڑی کا مسافر کو پلیٹ فارم پہ انتظار ہوتا ہے. وہ اٹھ کے دیکھتا ہے سگنل ڈاؤن ہوا، پھر آتا ہے، پھر دیکھتا ہے سگنل ڈاؤن ہوا، کب آئے گی کب آئے گی. جب لوگ اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور آخرت کی راہیں آباد کر لیتے ہیں تو موت ان کے لیے پیغام راحت ہے، پیغام راحت ہے. اور جو اپنی آخرت کو اجاڑ لیتے ہیں اور دنیا ہی کو منتہا بنا کر اسی کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتے بھاگتے بھاگتے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی آگے کوئی چوٹی ہے جسے سر کرنا ہے. یہاں کی ساری عزتوں کامیابیوں کی انتہا اگر موت ہے تو پھر نتیجہ صفر ہے. بڑی سے بڑی رقم کو جب صفر سے ضرب دی جائے گی، ستارہ والوں کی ساری دولت کو صفر سے ضرب دو تو نتیجہ صفر. 10 کروڑ کو صفر سے ضرب دو، نتیجہ صفر. 10 خرب ضرب صفر، نتیجہ صفر. او میرے بھائیو، ساری زندگی کی عزتیں، شہرتیں، دولتیں ضرب موت جب ہوگی تو نتیجہ صفر ہو جائے. ہاں، تہ خاک نظام اور ہے،
تہ خاک نظام اور ہے، موت حق ہے، جانا ہے، پوچھنے والا پوچھے گا نہیں۔ ایک ہستی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا گیا، چھوڑا انہیں بھی نہیں گیا۔ لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر یہاں دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی کا نظام ہوتا تو صرف ایک ہی ہستی تھی جن کو ہمیشہ رکھا جاتا، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہہ دیا آنا پڑے گا۔ ان سے پوچھا گیا، یہ عزت دی گئی۔ 12 ربیع الاول 23 جون کا ہی مہینہ، کرم، دوپہر قریب ہو چکی ہے، دن میں تیزی آ چکی ہے۔ جبریل ہولے سے اندر داخل ہوئے، آج کسی اور انداز سے آئے ہیں۔ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں 26,000 دفعہ حاضر ہو، 26,000 دفعہ، اور آ کر گم سم کھڑے۔ کیوں؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ملک الموت دروازے پہ آ چکا، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ جہاں ملک الموت پوچھ کے جائے کیسا دربار ہوگا وہ۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر، ساتھ ایک اور فرشتہ جو اسی دن آیا اسی دن گیا، اس کے بعد کبھی نہ لوٹے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا۔ اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں واپس آ جانا۔ آپ جو آپ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، آنکھوں سے سوال ہوتا، اب وہ ایسے اوپر کرتے، کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ آپ کریں۔ ان ربک الیک مشتاق۔ اوپر تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیچے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میں اگر چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ جواب لے کر آؤ۔ تو ملک الموت کھڑا رہا، وہ فرشتہ بھی کھڑا رہا، جبریل واپس لمحوں کے بعد تشریف لائے، حاضر خدمت ہو۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، لا نخذل امتک۔ ایک بات بتاؤں، اللہ جزا دے اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق، مجھے میرے رب کی قسم، اس وقت اگر اللہ کا نبی یہ بات اللہ سے طے نہ کرواتا تو آج فیصلہ بات جانوروں سے بھرا ہوتا، انسانوں سے نہیں۔ وہی کچھ میرے آپ کے ساتھ ہو جاتا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر۔ دیکھو انصاف کی بات، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے نبی پر، جو ان آخری لمحات میں بھی نہ بھولا، ساری زندگی اسے بھلایا ہوا ہے۔ تاجروں سے پوچھو، حکمرانوں سے پوچھو، ان صنعت کاروں سے پوچھو، مال بڑھانے کا ہی شوق ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، جاتی باراتیں نہ دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو شہنائیوں سے، ہائے ہائے ابھرنے والے نغمے نہ سنو، یہ بڑا دھوکہ دے دیتے ہیں، بہت دھوکہ دے دیتے ہیں۔